امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بقیدہ بارگاہ عشق محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پیش کرم تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر میں بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین سب نو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائی۔ اج دا جمعۃ المبارک دا اس اجتماع دے نال میرا عنوان ہے نظر مصطفیٰ، نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور دی مبارک نظر، یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز جڑی ہے مصطفیٰ جان رحمت تو پوشیدہ رکھی نہیں، مخفی نہیں رکھی، بلکہ ہر ایک چیز جڑی ہے روز روشن دی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات پاک دے آیا ہے، یعنی ظاہر ہے۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب دیا خبراں دین والے نبی، اے غیب دیا خبراں دین والے نبی، انا ارسلناک، بے شک اساں تانوں بھیجیا ہے شاہدہ،
گواہ بنا کے. کی بنا کے بھائی؟ گواہ بنا کے. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، یعنی گواہی دینے والا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات آپ دے حوالے تنال قرآن ارشاد فرما رہے ہیں کہ سونیا اساں تینوں گواہ بنا کے بھیجے. دنیا کا قانون کچھ مختلف ہے کہ دنیا دار لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ گواہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، انہوں پڑھا لکھا کے پیسہ دے کے دیگر معاملات دے والے تو گواہی دوا لو. لوگ آخر گے ٹھیک ہے گواہی ہو گئی، لیکن یہ وہ گواہ ہے جنہوں خدا کی ذات خود گواہ بنا کے بھیج رہی ہے. تو پھر ایک زمانے واسطے نہیں، ایک دور واسطے نہیں، یا ایک امت واسطے نہیں، ایک قوم واسطے نہیں. میرا نبی مشرق و مغرب شمال جنوب کے تحت الثری، سات زمیناں تے سات آسمان، ہر ایک چیز کے واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. سمجھ آئی؟ میں انشاءاللہ حدیث مبارکہ کوشش کروں گا کہ میں زیادہ تو زیادہ جناب کی خدمت پیش کراں تاکہ عقیدہ اہل سنت بھی واضح ہوئے اور حضور دی محبت جڑی ہے مزید ساڈے سینے دے اندر تیز ہوئے، یعنی محبت حضور دی مزید ودے. قرآن پاک دی آیت سماعت کرو کیونکہ پہلی دلیل ہوتی ہے قرآن. اگر قرآن کی سمجھ نہ آوے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان پیش کیتا جاندہ ہے. اگر وہ بھی سمجھ نہ آوے تو پھر علماء کو پوچھیا جاندہ ہے. سمجھے یہ تین شکاں نے مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی کہ صحابہ اگر کسی شاید علم نہ ہوئے سو کی کرو گے؟ عرض کیتی سونے قرآن بولاں گے. حضور فرمایا اگر قرآن کو تسی تلاش نہ کر سکو تو پھر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جناب دے فرمان پڑھا گے. حضور فرمایا اگر میرے فرمان جو بھی نہ لب سکو تو پھر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پھر کی کرو گے؟ حضور فرمایا پھر انج کرنا کہ جڑے اہل علم نے انہوں نے خدمت حاضر ہو جانا، وہ جو بھی جناب پیش کرن جو بھی حکم لان وہ دے تسی عمل کرو. تو قرآن دی پہلی آیت جڑی ہے سماعت کرو. پہلی تے ہو گئی کہ اللہ نے محبوب نو گواہ بنا کے بھیجے. پھر کہہ دیتے کوئی نہیں لائی کہ سونے تینوں اساں سال واسطے گواہ بنایا ہے یا کنی دیر واسطے گواہ بنایا ہے، بلکہ جب تک کائنات حضور ہر ایک واسطے گواہ نے. حضور ہر ایک واسطے گواہ نے. اللہ دا قرآن پنجواں پارہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا قرآن حضور دی کی شان کس طرح بیان کر رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اے محبوب بس وہ کیسی گھڑی ہوگی. اِذَا جِئْنَا، جب ہم بلائیں گے، من کلی، ہر ایک امت سے، بشہیدہ، ایک گواہ، ہر ایک امت سے ایک گواہ. کدو محشر کا دن ہوئے گا، سوانے دن سورج ہوئے گا، کوئی پوچھن گچھن والا نہیں ہوئے گا. تو رب فرما رہے ہیں کہ سونے اس محشر والے دن اسی ہر امت چو ایک گواہ طلب کریں گے. گواہ کے کی کہے گا؟ رب فرمائے گا تو عبادت نہیں کی تو آکے گا یا اللہ میرے کو تو کوئی پہنچے ہی نہیں. یعنی نبیاں تے عیب بنے گا کہ سانو تو کسی دسے ہی کچھ نہیں. نوح علیہ السلام دی قوم کہے گی سابقہ نبیاں دے امتی کہن کہ ساڈے کول تو نبی کوئی نہیں آیا، سانو تو تیرا کسی دسے ہی کوئی نہیں. یعنی اس دن اس طریقے سے جملے بولن گے جس ویلے ہر امت جو ایک گواہ آئے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا، اللہ فرمایا سونیا پھر اسی بلاواں گے بیکا، آپ کو، کاف ضمیر خطاب کی، بیکا آپ کو، اے محبوب جنابہ نو بلاواں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پہلا کی ہے من کل امت، ہر امت وچوں ایک گواہ آئے گا جڑا اپنی امت کی گواہی دے گا. لیکن جب ساری امتیاں دی گواہیاں ہون گیاں، کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. لیکن یاد رکھنا اللہ دا قرآن آندا ہے سونیا پھر اوتھے جدوں ساری گواہیاں چلن گیاں نوح علیہ السلام نو بلایا جائے گا، پیارے نوح یہ آندا ہے میں تبلیغ نہیں کیتی. خدا دی ذات نو نہیں پتا کہ میرے نبی کی تبلیغ کیتی کہ نہیں کیتی. کیوں بھائی؟ پتا ہے کہ نہیں؟ پتا ہے بھائی. جنہیں کائنات بنائی ہے تو وہ چیز مخفی تو نہیں رہتی. یہ پھر خدا دی ذات ہے، رب پالن والا ہے.
پیو دی اکھاں تے اولاد پی نہیں بن سکتی. ماں پیو چپ کر رہے شرم دے مارے چپ کر رہے پتہ اولاد کی کرتی. یہ بات یاد رکھنا. ساڈے بچے نے مینوں بھی نہ کوئی تجربہ تو ہے نا. ہر بندے کو لگے جڑی عمر زیادہ انہاں دا تجربہ زیادہ ہے. چپ کر رہے تے کر رہے. پھر جڑا مالک ہے جڑا کائنات کو بنان والا ہے تے ہر ایک شے تے گواہ ہے. اسی تے پھر اولاد اگے پیچھے ہو جاندی چپ جاندی. وہ کام لوگ بھی کر سکتے نہیں بھی پتہ لگتا لیکن محسوس ہو جاتا ہے. وہ ٹرن پھرن تو اولاد تے کہ یہ کہہ دا کام کی تاثرات رج بہن کرون تے کیونکہ جمیا جو نے انہوں نے سمجھ اے تھی انہاں بولنا سکھایا ہے. تو خدا دے ہر جگہ موجود ہے. پاویں نیرے چ بیٹھے ہو پاویں تا خانے چ بیٹھے ہو پاویں گڈی چ بیٹھ کے کرو پاویں جو کوئی مرضی کرو جتھے مرضی ہو. خدا کو ہر شے دا علم ہے. لیکن پتہ کہے گا ساڈے کو کوئی طرح بندہ نہیں پہنچا کسی نے تبلیغ ہی نہیں کیتی. رب فرمائے گا نوح علیہ السلام آؤ بھائی تساں تبلیغ نہیں کیتی. یا اللہ تو بہتر جاننا میں تبلیغ کیتی ہے. نوح علیہ السلام کو رب فرمائے گا اچھا پھر کوئی گواہ دیو کوئی گواہ دیو جو تساں تبلیغ کیتی ہے. موسیٰ علیہ نبینا حضرت موسیٰ علیہ جناب دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان نبی دے رسول انہاں تو امتی کہن گے نہیں نہیں کوئی کو کوئی نہیں آیا. اللہ فرمائے گا تسی تبلیغ نہیں کیتی. نبی آکھن گے کیتی ہے. اللہ فرمائے گا گواہ لے آؤ. اللہ دا قرآن دے سونے وجینا بکا پھر اوتھے تیری شان ہے معاشر والے دن ہوئے گی. الا ہؤلاء شہیدا تیرا مقام یہ ہوئے گا کہ تو ساری امتاں دی گواہی دے گا. سارے نبیوں دی گواہی دے گا. کسی کو جا کے ترجمہ پوچھو جی ڈنڈی نہ مارے ہو قاری صاحب تے ترجمہ دسو اس آیت دا ترجمہ کی ہے. ایک اندر پتہ کسے شاید ہے نہیں ادا سے قرآن کی کہہ رہے. قرآن دے کہہ رہے نبی پاک گواہی دیں گے. ہر امت دی دین گے. ہر نبی دی گواہی دین گے. ہر تے گواہ کون ہوتا ہے بھائی جن نے کام ہوتا ویکھیا ہوئے. جن نے کام ہوتا ویکھیا ہوئے موقع تے موجود ہوئے وہ دے نظر اندر کوئی شاید چھپی نہ ہوئے تے پتہ چلیا نبی پاک نے آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی ویکھیا ہے. آدم علیہ السلام کی گواہی تے پھر وہی دے گا جہاں موجود ہے. جے تو مننے قرآن دی ایت کہ قرآن ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا. نبی پاک کو آدم علیہ السلام کے دور دا پتہ ہے. آدم علیہ السلام نے کنیاں گلاں کیتیاں نے حضور کو پتہ ہے. نوح علیہ السلام نے کتنی دیر تبلیغ کی تھی اس جگہ تے تبلیغ کی تھی. یہ مننا پڑے گا کہ نبی پاک کو پتہ ہے. تے پتہ ہے تے پھر ہی گواہی بنن گے نا پھر ہی گواہ بنن گے. بات میری نہیں اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن اندر تو ڈنڈی نہیں نہ بچ سکتی. کیوں جی بندہ کہے جی حدیث ضعیف ہے فلانا کم ضعیف ہے لیکن اہی یہ بھی گل نہیں آتے. راوی ضعیف ہوندے نے کہ جڑا راوی ہے نا راوی روایت لکھن والا یہ اندر کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ کیا جاتا ہے حدیث تے حضور دا قول تے ضعیف نہیں نہ ہو سکتا ہے. کیا بھائی حضور دی گل تے چھوٹی نہیں نہ ہو سکتی بھائی. تو سامعین محترم قرآن یہ کہہ رہا حضور سب امتاں دی گواہی دیں گے. تے گواہی وہ دیتا ہے جڑا موجود ہوئے. جڑا موجود ہوئے اسی اتنے بیٹھے ہاں تے پھر ساڈی گواہی حضور دینی کہ نہیں دینی دینی نا. تے جے حضور ساڈی گواہی دینی تے پھر وہ ویکھ رہے نے تے گواہی دین گے نا. تے جے انہوں پتہ ہی نہیں تے جے ویکھ رہے نے تے پھر عقیدہ رکھنا پے گا حضور موجود ہے. موت دا ذائقہ انہاں چکھے ہے لیکن اپنی قبر اندر آج بھی حیات ساڈی زندگی نال تے انہاں دی دنیاوی زندگی نہیں رلی وہ تو پھر قبر دی زندگی ہے. حضور آج بھی اپنی قبر میں حدیث شریف سماعت کرو. نظر مصطفیٰ موضوع کی ہے بھائی موضوع کی ہے میرا نظر مصطفیٰ. مشکات شریف دی حدیث ہے ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها انت الذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك وادي جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم.
لا ضحكتكم قليلا ولبيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم الى الصعدات تجارون الى الله قال ابو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بے شک جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. نظر دا کمال ہے پر نظر اندر اتنے موجود ہو اللہ ہو رہے نے حضور ساڑھے ورگے نبیاں تو بعد سب تو افضل جماعت صحابہ کرام دی ہے نا سماعت کرنا چاہتے. حضور نے فرمایا جو میں ویکھنا تسی جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھدے، جو میں سننا تسی نہیں سن دے. حضور نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اسے یہی زیبا دیتا ہے کہ حق تعالیٰ کی حیبت دنال و چرچرائے. حضور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. حضور نے فرمایا آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسا جگہ باقی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ قدوس کے لیے سجدہ ریز نہ ہو. کتنے آسمان نے بھائی؟ 7 آسمان نے. حضور فرمایا ہر آسمان دے اے 4 انگلیاں نے 4 انگلیاں دے درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں جتھے کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکیا نہیں. موضوع میرا کی یہ نظر ایک یاد رکھنا، نظر مصطفیٰ یعنی 4 انگلیاں دے برابر بھی آسمان دے جگہ خالی نہیں. نظر ویکھ رہی ہے تے انہوں پتا نہ بھئی فرشتے کتھے کتھے سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے کتھے کتھے سجدہ کر رہے ہیں. اور اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ضرور ہنسو کم اور رو زیادہ. ہنسو کٹ تے پھر رو زیادہ جو میں دیکھنا. اگر تسی دیکھ لو نہ بستروں پر بیویوں کے ساتھ ملاقات کرو. حضور فرمایا ضرور تم جنگلوں صحراؤں کو نکل کر اللہ کی پناہ طلب کرو. جب حضور نے جملے ارشاد فرمایا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا میں ایک درخت ہوتا. میں انسان نہ ہوتا ایک درخت ہوتا. یعنی پوچھ انسان کو نہیں ہونی نا عملہ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ میں کسی گلی دا تنکا ہوتا. اینے برگزیدہ لوگ اینے جناب اللہ پاک لوگ تھے نظریہ کی یہ کاش. بہرحال میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو علماء جڑی تھے وضاحت کر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لما تجلى الله عز وجل موسى علیہ السلام كان يرسل النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے مالک دے جلوے ویکھے نا تجلی ویکھی تے پتھر دے اتے جڑی کیڑی چلدی سی 30 میلاں تو دور موسیٰ علیہ السلام اس کیڑی نو ویکھ لیندے سن. تو جو ہے جملے عمل بھئی انہاں رب نوں تے نہیں ویکھیا. سوئی دا نکا 1 کروڑ حصہ کیتا جائے سوئی دے کتنی کو سوئی ہے ایڈا ہی نکا لا لو وڈی سوئی لے لو. ایڈا ویکھیا تو نہیں کندوئی ہوندی وڈی او دا بھی کتنا کو نکا ہے 1 کروڑ حصہ کیتا جائے او دے کروڑ میں حصے جو دی تجلی کو ہے دور تے پہ اللہ دے نور دی تو سرما بن جائے. آپ کئی دن تک بے ہوش رہن کئی دن تک بے ہوش رہن. پچھلے دن میں کوئی روایت پڑھ رہا تھا پر میں نہیں بیان کرتا کو وعدہ کاٹن نہ ہے. بہرحال تجلی کے بارے سی تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل کم از کم 50 کلومیٹر سفر بنتا ہے. 30 میل کم از کم یعنی 1 میل کا 1.5 کلومیٹر سفر ہے تو تقریباً اینا کو بنے گا 40 لا لو یار
کلومیٹر سفر کو تھوڑا ہے؟ کیوں بھائی؟ مرید کے تو 40 کلومیٹر ہوئے گا تقریباً، یا تھوڑا بہت گھٹ لا لو، 16-17 کلومیٹر شدہ اس تو اگے نکلو تو کتنا بن جائے گا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام اینی دور کیڑی توڑ دی سی پتھر دے ہوتے، نظر اتنی تیز ہو گئی اللہ دے نور دے نال کہ آپ اس اتنی دور چلن والی کیڑی نو ویکھ رہے تھے سر۔ وزن سبحان اللہ۔ امام خواجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین دے نور دی تجلی کوہ طور تے پوے، کوہ طور سیاہ بن جائے، سرما بن جائے، اللہ دے نبی پیارے موسیٰ علیہ السلام دی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے 30 میل دور تو کیڑی ویکھ سکدے نے، پتھر تے چلن والی کیڑی ویکھ سکدے نے۔ اے موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا کمال ہے، اللہ دا نور ویکھن تے نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے جن نے معراج دی رات سامنے بیٹھ کے رب ویکھیا ہوے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے تجلی پوے تے نظر اتنی تیز 30 میل دور کیڑی ویکھ سکدے نے، اتنا وجود ہے کیڑی دا، کیڑی ویکھ سکدے نے۔ امام خواجی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام طبرانی اس بات کو نقل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی اتنی بصارت تیز ہو جاتی ہے، قربان جاؤں اللہ دے پیارے نبی تو جن نے آمنے سامنے بیٹھ کے خدا دے جلوے ویکھے۔ اس نبی دی نظر کی ہوئے گی؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ عیان ہو۔ سونیا کیڑی شے کائنات دے اندر جیڑی تے تو چھپی ہوئے، مخفی ہوئے؟ حضور فرمایا کہ سونیا کوئی شے بھی جنابہ تو مخفی نہیں۔ تو فرمایا جو میں سننا تسی نہیں سن دے، جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے۔ اگلی حدیث سماعت فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز دی حالت سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث نقل کر دی ہے، لیکن وہ جملے علیحدہ بات ہی ہوئی ہے۔ نماز دی حالت حضور نے مصلی تے ایک قدم اگے بڑھایا تے ہاتھ ہے جوتے کیتا، مزن سبحان اللہ۔ میں تو کریے نماز ٹوٹ دی، جان بوجھ کے پیر اگے بڑھائیے، نظر پھر جے تے جے ہاتھ ہے نہیں تے نظر بھی تاں جانی۔ کہ نبی پاک دا فعل ہے، ایتھے علم نال تولن دل روڑ ہے۔ واپس آئے، نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر پوچھا کہ سونے عجیب منظر ہے، حضور فرمایا جنتی پورا کا خوشا نظر آ رہا سی، نہیں اس کے نہ سبحان اللہ۔ مجموع آئے یہاں تک کہ میں جنت سے خوشا توڑنے کا ارادہ کر رہا تھا، حضور فرمایا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا اور میں نے دوزخ دیکھی، اس کے بعد اس سے بعد حصوں کو کھا رہے ہیں، اور جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا تو میں نے دوزخ میں امرو باللہی کو دیکھا۔ میرے پاک نبی نے یہ بھی پتا ہے جنت اندر کیڑا جائے گا تو دوزخ اندر کیڑا جائے گا۔ یہ بشارتاں ضرور دیتی ہیں، نظر دا حال ہے، نظر دا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا قائل فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف ہذہ۔ ترجمہ سنو کہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سرکاری المواہب دے اندر کنز العمال
ولایت نبوت دا فیض ہے تے جے غوث پاک دا ہی قدم ہے نا کہ میں دنیا وچ ویکھنا تے میں اپنا ہاتھ وینا تے تینوں مننا پے گا کہ غوث پاک سچ آندے نے کیا مانتے نے انہاں زندگی نور دے نال لائی ہے اللہ نے فیض جڑا نبوت ہے وہ ولایت اندر منتقل فرما چھڈیا سمجھ آئی پھر رسول دے اگلے جمعہ امام بخاری نے جملے جڑے امام بخاری نقل کی تھے ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنت والنار حضور فرمایا قیامت تک ہونے والی ہر شے دیکھ رہا کوئی چیز ایسی نہیں جو ہونے والی ہو ہونے والی ہو کل ہوئے ہو جو ہونے والی ہو حضور نے فرمایا میں اس کو اس مقام پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں مزے نہ سبحان اللہ پھر اگلے جملے کی نے ھذا حتی الجنت والنار میرے صحابہ صرف دنیا ہی نہیں میں دنیا دے بیٹھ کے جنت بھی دیکھ رہا یہ ہے نظر مصطفیٰ اس دنیا دے اندر اسی داخل نہیں ایسی ہے کہ نہیں ہے ساڑھے تے بھی نظر ہے کہ نہیں ہے نظر ہے پر نظر سولی ہوئے کہ حضور دا دل راضی ہوئے کہ میرا امتی میں راضی کر رہے ہیں میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز پڑھ رہے ہیں والدین دی سیوا کر رہے ہیں حلال رزق کما رہے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو بدن لاکھوں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو غزوہ بدر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے بدر دے ایک دن پہلا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھ دے نال بدر دے میدان تے اج لکیراں کھچیاں سبحان اللہ شیر میں ویسے ذوق واسطے پڑھنا تو کدی کدی میرا دل کرتا ہے پڑھا تو کدی دل کرتا ہے میں جیسے یہ ٹائم مولانا میں اتنے تیسری پیش کرتے ہیں کدی کدی ماحول بن جاتا ہے بڑا لیکن یہ ہے کہ میری اکثر یہی کوشش ہوتی ہے شیر پڑھنے سوکھے نے عقیدہ بیان کرنا اوکھا ہے شیر کو سنانا مقصود نہیں کہ بڑا نہیں بات ہے نبی پاک کا فرمان عقیدہ ہے عقیدہ دل بن جاتا ہے بہرحال حضور دے دیوانے ہو حضرت انسان نے حضور نے سوٹی دے نال اینج ڈبے مارے جگہ نشانیاں لائیاں توجہ رکھنا یہ عقیدے دی بات ہے کو پوچھے انہوں دسنا اینج حضور نے لا ایک دن پہلا اینج لائیاں کی لائیاں نشانیاں حضور نے فرمایا مسرعو فلان غدن ووضع یدہ علی الارض مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی میں لکیراں کھچ دیتی ہیں اے میں دس رہا کل فلاں بن فلاں ایتھے مرے گا فلاں بن فلاں ابو جہل ایتھے مرے گا ایتھے بڑے بڑے مکے دے کافر ڈگن گے کل دن چڑھے گا ایتھے فلانا ڈگے گا ایتھے موت فلانے نو آئے گی ایتھے فلانے نو آئے گی ایتھے فلانے نو آئے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے نے قسم ہے اس خدا دی جدے قبضہ قدرت میں انس دی جانے آپ آدھے نے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ
دیو ریت دا ذرہ جتھے حضور نے نشان لایا نا تے نال ہے ایتھے فلانا ڈگے گا، ایتھے فلانا دوزخ جائے گا، ایتھے فلانا کافر بے ایمان مرے گا۔ حضرت انسان دے نے قسم میں نو خدا دی جتھے جتھے حضور دا نشان لگ گیا اوتھے اوتھے بے ایماناں نو موت آئی ہے۔ نہیں پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، وہ نہیں جانتے۔ میں نہ بھائی یہ عقیدہ تنوں کسے دیتا ہے کہ 200-250 سال تو پہلے دا یہ عقیدہ نہیں۔ کسے بھی بندے نو چھیڑ کے بیکھ لو، کسے محدث نو چھیڑ کے بیکھ لو، کسے مفسر نو چھیڑ کے بیکھ لو، نبی پاک دی ذات تو لے کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، انہاں دا عقیدہ بھول کے بیکھ لو۔ اختلاف مسائل اندر انہاں امامات آیا ہے، عقیدے اندر اختلاف نہیں آیا۔ سمجھ آئیے؟ اختلاف مسائل میں چلتا ہے، عقائد میں اختلاف جڑا عقیدے تو باہر نکلے تو بندہ ہی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اور دسو صحابی رسول سچے نے کسی اور بندے دی گل منی ہے؟ کیوں بھائی؟ اگلی حدیث سماعت فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ظہر دی نماز پڑھائی، آخری صف دے اندر ایک بندہ نماز ٹھیک نہیں سی پڑھ رہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے نماز پڑھ کے او دے والے مخاطب ہو کے فرمایا اے تیرے ڈر نہیں ہوندا رب کولوں کہ نماز پڑھنا ہے؟ امام پیچھے تے نہیں ویکھدا، امام اگے ویکھدا ہے۔ کیوں بھائی؟ تے امام اسی تسی تھوڑے ہاں، وہ امام سفید انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے، وہ امام سفید انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ مجھ سے مخفی ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا خدا کی قسم، کوئی پاک بندہ قسم چکے نا تو وہ قسم اندر بھی اللہ دا جی جمعہ چھوٹی کوئی جھوٹا چکے تو لوگ آنے تھے کام میں تو کوئی متقی کو ایسا کام کرے تو جتے حضور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم، مینوں میرے رب دی قسم جے شاید تسی گمان کر دو جو کوئی تسی کر دو مخفی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، حضور فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ نظر مصطفیٰ عقیدہ اہل سنت، حضور فرمایا جس طرح میں آگے دیکھنا میں پیچھے بھی اس طریقے دے نال دیکھنا۔ پھر ایک بات اور سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے خشوع، تمہارے رکوع اور خشوع کو دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور خشوع کو دیکھتا ہوں۔ رکوع دے ظاہر دا نام، خشوع اندر دا نام، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا
کہ تیرا دل ادھر لگا ہوئے، کم از کم اتنا تے تیری نیت ہوئے کہ رب میں نو ویکھ رہے میں رب دے سامنے کھڑا، یعنی کم از کم اے نہ بندہ کی دل کہ یوں حضور ظاہر تے چلو حضور نے ویکھیا تے دل بھی حضور اندر میں تہاڈا دل بھی ویکھنا کہ اندر کی ہے تے تہاڈے باہر کی ہے۔ اچھا حدیثاں باہر نکلیاں زیادہ ٹائم بالکل مزے نال دروسی والصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد۔ بخاری نے پہلی جلد اندر نقل کی تھی 519 نمبر حدیث، راوی نے انس بن مالک ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر پاک، جناب عثمان پاک یہ نبی پاک دے نال احد پہاڑ تے چلے گئے۔ جس ویلے احد پہاڑ تے گئے اس نواجہ نے رحمت دیوانے فرما دے فراجہ فبیہم او احد پہاڑ ہلن لگ پیا، پتہ نہیں کوئی جملے اور بھی بول دیں لیکن اس عقیدے والا جملہ نہیں بولے گا، وہ یہ ہوئی آکے گا انہیں مجد اندر آ گیا بسم اللہ کرا نبی آئے، خوشی دے اندر جوم پیا، خوشی دے اندر جوم پیا، محبت و قیدت پر واللہ عالم و رسولہ، وہ پہاڑ ہلن لگ پیا، پہاڑ دے اندر جنبش پیدا ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا فقال اسقط احد، اے احد ٹھہر جا، کھڑا ہے ایک شہید ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے، نظر مصطفیٰ ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے، تو نبی پاک دے ٹھیک ہے، نبی نے ابو بکر صدیق دی بھی گل ٹھیک ہے، صدیق اکبر نے یہ جڑی شہیدان تو شہیدہ دی گل ہوئی ہے، یہ حضور نو کی نے پتہ ہے کہ میرا عمر بھی شہید ہوئے گا، میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا، انہوں مننا پڑا۔ اللہ نے علم مصطفیٰ حضور کو عطا فرمایا ہے، حضور دی نظر اندر ایک کمال رکھے آئے، حضور کے قیامت تک جو ہونے حضور ملازہ فرما گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، جلدی جلدی میرا دل کرتا ہے دو دی ساؤنڈ پڑھنا، مدے نال سبحان اللہ، عشق دے نال سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے مال کٹھا ہو گیا زکات دا، دانے شانے کٹھے ہو گئے، ڈیوٹی لگ گئی میری، ابو ہریرہ رات نو ڈیوٹی کرنی، نوکری کرنی بھئی، رکھوالی کرنی ہے، دھیان رکھنا ہی، چوکیدار بننا ہی، جی آقا بسم اللہ۔ ایک دن ہویا فرماتے ہیں میں ڈیوٹی پیا کرا، چور آ گیا، مال شاہ لگا پان، ڈاکو اور ہوں چور، ڈاکو گن پوائنٹ تے مال لٹتا ہے، چور چھپ کے لٹتا ہے، بیکدا تے کوئی نہیں، چور آ گیا، مال پالیا سو تھیلے چلا تے میں پھڑ لیا۔ ابو ہریرہ میں بڑا یالدار بڑا ہی محتاج ہے، سخت حاجت والا، تینوں خدا دے واسطے ہی چھڑ دے، جناب ابو ہریرہ نے میں چھڑ دیتا، اس ویلے چھڑ دیتا، صبح اذان ہوئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء دے اندر نماز ادا کی تھی، میرے دل اندر ارادہ ہے کہ مراد والے چور دی گل کراں، میں حضور دے قریب قریب فرمایا ابو ہریرہ رات والی گل دس، چور کی آنکھ کے گیا، بٹھی سبحان اللہ رئیس کرن سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ بیان کر رہا تھی جڑا چور آیا کی آنکھ کے گیا ہے، آپ نے سکتا جان، میں کلہ ہی ساز انہوں کی پتہ چل گیا، باز کی تھی سونے آندہ نے دانے پائے میں پھاڑ لیا، آدھا یالدارہ بڑا سخت حاجت دی اندر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا توجہ رکھنا، آج پھر آئے گا۔
مستقبل وچ آج پھر آئے ادو ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے آگ چھڑیا دوجے دن پھر بیٹھ گیا دوجے دن پھر آیا اور میں پھر پھڑ لیا دانے لے کے چل لیا تے پھڑ لیا آگے آج دے دن میں نہیں چھڑنا انہیں کل نو واسطے لمبے دیتے دل نرم ہو گیا چھڑ دیتا پھر اندر فجر ویلے پہنچ گیا حضور مسکرائے ابو ہریرہ سنا ابو ہریرہ سنا آن والے دا چور کی کہہ کے گیا عرض کیتی کملی والے ترلے ملتا بڑیاں کیتیاں سو بڑی لمبی چوڑی تقریر پیچھے بہ گیا میرا دل نرم ہو گیا چھڑ دیتا حضور نے فرمایا توجہ رکھی آج پھر آئے گا آج پھر آئے گا سیدنا ابو ہریرہ نے میں چھپ کے بیٹھ گیا تیجے دن پھر آیا میں نے پھڑ لیا گھٹوں پھڑیا اتنا سختی دے نال آگے آج معاف نہیں کرنا آج حضور کے قدموں اندر لے کے جاواں گا تین دنوں میں جھوٹے وعدے کرنا ہے کیا لگا ابو ہریرہ آج چھڈ تینوں ایک وظیفہ دسنا وا چور تیرا مال نہیں لٹے گا کہنے لگے وظیفہ کی انہیں کہا ایت الکرسی پڑھ کے سویا کر تیرا مال چور نہیں چور تیرا مال نہیں لٹ سکتا ابو ہریرہ نے میں جلدی حضور دی خدمت جس وقت فجر ٹائم پہنچ گیا تھا حضور پھر مسکرائے ریا کا آیا وہ چور آیا تھا حضور میں کیا کے گیا عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سیدنا ابو ہریرہ عرض کر دے سونیا انہیں کیا ہے کہ تو ایت الکرسی پڑھ لیا کر دم کر چھڑیا کر پھیرا لیا کر رج کے سویا کر شیطان تیرے لنگر کو نہیں آنا کر تے حلال مالوں ڈاکو نہیں لوٹ دے یہ بھی یاد رکھنا یہ نکل جاندے کروڑاں کٹھے کر لو نکل جاندے کدی لات ٹوٹ گئی کدی گڈی وج گئی کدی گھر ڈگ پیا کدی مشین خراب ہو گئی کدی کوئی کام پہ گیا کوئی نہ کوئی دن جانا ہے مال جانا ہی جانا ہے حرام جو برکت نہیں حلال جو برکت ہے بات یاد رکھنا سنو میری سرکار دے دیوانیوں حضور فرمایا پھر سرکار نے فرمایا تو جاننا کون ہے جنہوں تین دن پھاڑتا رہے تے گلاں کردا رہے یا کہ میں تو نہیں جاندا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو نہیں جاندا میں جاننا وہ آن والا شیطان سی ہے تے چور سی بدتمیز پر گل تے سچی دس کے گیا ہے مال دے دوالے ایت الکرسی پڑھ دیتی جائے تے اللہ دے فرشتے نے کے بن دے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ٹائم بھی ہو گیا ایک حدیث حضور سفر تے جا رہے امام بخاری نقل کیتا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین حضور دا گزر تو قبراں تو نہیں ہویا کنیاں قبراں تو نہیں بھئی دو قبراں تو وضاحت ہے میں کہتا بڑی لمبی تے چس بھی ہونی سی لیکن اینڈ تے نظر آئی بک میں نشانی رکھ کے آیا سا کہ میں یہ حدیث پیش کرنی اینج بقبرین حضور دو قبراں تو گزر فقال انما لا يعذبان انہاں دوواں نوں عذاب قبر ہو رہا ہے حضور دی سواری کھلاری حضور نے آکھیا بھی انہاں قبراں والے نوں عذاب ہو رہا ہے انہاں دوواں قبراں والے نوں نظرے مصطفیٰ انہاں دوواں قبراں والے نوں عذاب ہو رہا ہے صحابہ ٹھہر جاؤ جی آقا حضور فرمایا کوئی علیحدہ بات ہے کہ ٹہنی منگائی گئی ایک ادھر لائی گئی ایک ادھر لائی گئی اے کی ہوئے گا سونے ہری ہے جب تک ہری رہے گی اللہ تسبیح بیان کرے گی قبراں والے عذاب تخفیف ہوندی رہے گی یعنی عذاب گھٹتا رہے گا کہ ہری تسبیح کرے ٹہنی تسبیح کرے کہ قبراں جو عذاب چکیا جانا ہے بندہ جا کے قرآن پڑھے تو اتھے کی کٹن دیا کہ بندہ جا کے اتھے نبی پاک دی ذات دی نام شریف پڑھے درود و سلام پڑھے وہ تسبیح زیادہ نہیں سنو درود دیوانے حضور نے فرمایا وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه عن البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه حضور نے فرمایا کوئی کبیرہ گناہ نہیں سن انہوں جڑا عذاب ہو رہا ہے کوئی کبیرہ گناہ نہیں سن آقا کی سی حضور نے فرمایا ایک پیشاب دیا چھٹا تو نہیں سی بچدا اور پاؤ پینٹاں نکلو کھلو کے موتر ایہی کو جانا مجبوری تو ہوگی کوئی ایسا طریقہ کو کھلی پالو کہ بندہ بیٹھ کے پیشاب تے کر لے کیوں بھائی ناراض نہ ہونا یار میرے جملے تے اللہ معاف کرے میں کدی کسی نے میں ٹچ کر کیتی نہیں نہ میرا ارادہ بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ بندہ کام دے جدا کرے مرنا تے ہے نہ بھائی مجبوری چلو جی
کپڑے نہیں پا کے آنے فیکٹری والے، کوئی مسئلہ ہے، کم کو ایسا عمل بن جائے کہ بندہ پیشاب بیٹھ کے کرے، خلاف شرع تے کھلو کے کرنا انج گناہ، ہمیں مجبوری پہ جو کچھ مرضی اب تو ٹھیک ہے نا، ریا پھرتا ہے سارے کام ٹھیک، بہرحال کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا، چھٹا بیٹھ گیا، چھٹا بیٹھ گیا، چھٹا ضرور بیٹھ گیا، حضور میں ایک پیشاب دیا چھٹا تو نہیں سی بچتا، آقا دوسرا فقانا یمشی بن نمیمہ، حضور نے فرمایا جڑا دوجا سی وہ چگل خور سی، چگل خوری نو اساں چھڈے ہی سمجھے ہی کچھ نہیں، اس نو سمجھ رہے ہیں جی میں وہ بندہ تو فلانا بندہ تیرے بارے ہی آندا ہی جویں تو ایدی رہنمائی فرما رہے ہیں، رہنمائی نہیں فرما رہا، اپنی قبر نو عذاب نال بھر رہے ہیں، ہونا تے چاہیے تو دوواں دے درمیان آ گو تے چنگا ہی بڑا تیرے بارے جملے ہی بڑے سونے بولدا ہے، انہاں دی صلح کرا آگے نہ بڑکا، ایک پیشاب دیا چھٹا تو نہیں سی بچدا، ایک چگل خور سی، نظر حضور ہر ایک شہر میں ایک نظر فرمایا جو کچھ ہو گیا ہے میں انہوں بھی بیکھے ہے اور قیامت تک جو ہونا ہے میں ہر ایک شہر میں ملادہ فرمایا آمین و علیہ